نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہم نے کل سورہ بقرہ کی آیات نمبر 20 تک پڑھ لیا تھا، یعنی کہ ہم نے 2 رکوع مکمل کر لیے تھے، اور آج ہم 21ویں آیات یعنی کہ رکوع نمبر 3 کی پہلی آیات پڑھیں گے۔ اور آؤ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور ان کو جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ۔ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ تم عبادت کرو، مطلب کہ میری اور اپنے یعنی کہ اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ پہلی قومیں، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کو اور ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد کی، کیونکہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی کیا ہے، اولاد ہیں۔ تو ہم سے پہلے جتنے بھی ہمارے مطلب کہ باپ دادا، ہمیں اب تو نہیں پتہ ہوگا، پر ہم ہیں تو انہیں کی اولاد نا، آگے سے آگے۔ اب پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ زی، وہ جس نے جعل، بنایا، لکم الارض، زمین کو، فراشم والسماء، زمین کو بچھونا، اور آسمان کو، بناء، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور انزل، اور اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، پھر نکالا، بھی، ساتھ اس کے، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا، لہذا نہ، تجعلوا، تم ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے، انداداً، شریک، اللہ کے ساتھ شریک، وانتم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 آیتوں میں اسلام کی بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے کہ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور زمین اور آسمان کی تخلیق، اور آسمان سے بارش برسانا، اور ان سے پیداوار اگانا، یہ سب کام جو ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے ہیں، اور وہ بت اپنے اپنے کام میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت کے لیے، ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والا میں ہوں، اور ہمیں ہی کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو، اور یہ تم جو ہے نا کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ جو شریک ٹھہراتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کسی کو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وَإِنْ، اور اگر، کنتم، تم، فی ریب مما، شک میں ہو اس سے جو نازل کیا ہم نے، علی عبدینا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَأْتُوا، تم لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت اس جیسی، اور وَادْعُوا، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگار کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا،
ان اگر کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، فَإِن لَم اگر پھر اگر نہ تفعلوا تم کر سکو گے یہ کام، وَلَن اور یاد رکھو ہرگز نہیں، تفعلوا تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ اور لہٰذا تم بچو اور تم ڈرو اس آگ سے، التی وہ جو وقودها الناس اس کا ایندھن ہے لوگ، والحجارۃ اور پتھر، وأعدت اور تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ ان کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست چیلنج دیا کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی بڑے فصیح اور بلیغ اور بڑے سمجھدار ہو، تم سب مل کر قرآن کی کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ تم سب بھی مل کر بھی ایسا کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے۔ اور واقعہ یہ کہ اہل عرب جو اپنی زبان اور ادب پر ناز کرتے تھے، ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ ہی سونگھ گیا، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے بھی اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی۔ اور پھر آگے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہرگز نہیں تم کر سکو گے، اس طرح پھر آگے اللہ پاک نے فرما دیا کہ لہٰذا بچ جاؤ اس آگ سے، وہ جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر۔ ان سے کیا مراد ہے؟ لوگ کی تو سمجھ آتی ہے کہ جو کفر کرے گا وہ کیا ہے، وہ اس آگ کا ایندھن وہ بنیں گے۔ اور یہ پتھروں سے کیا مراد ہے؟ پتھروں سے مراد یہ ہے جو یہ اپنے بتوں کی جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کے پیچھے یہ چلتے ہیں۔ آگے قرآن مجید میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ پتھروں کو بھی اللہ پاک کہیں گے چلو یہ جو کافروں کو کہیں گے اللہ پاک چلو، اور یہ جو تمہارے بت ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اس سے پتھروں سے یہ مراد ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ مطلب کہ پتھر ان کے دل پتھر بن چکے ہیں، وہ اسلام کو قبول کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں، مطلب کہ انکار کرتے ہیں، جن کے دلوں پر سیاہی کے نقطے لگ کے کالے ہو چکے ہیں، اور ان کے دل وہ پتھر کے بن چکے ہیں، وہ لوگ بھی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے اچھے، اَنَّا یقیناً لَہُم ان کے لیے جنتٍ باغات ہیں، تجری من تحت انہار جن کے نیچے نہریں ہیں، کلما اور جب بھی رزقوا وہ دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقن بطور رزق کے، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا یہ تو، الذی وہی ہے جو رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے رزق بھی ہی اس سے متشابہاً ملتا جلتا، وَلَہُمْ اور ان کے لیے فیہا ان میں ازواج مطہرات بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَہُمْ فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے کہ اسلام کے
یہ اسلام کی تیسرے عقیدے یعنی یعنی آخرت اور پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ اس میں بتلایا گیا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ کیا ہے، جنت اس کو نصیب ہوگی، جس کی ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں انہیں وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں، مطلب کہ دنیا کے پھلوں جیسے ہوں، اور جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کی پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے یہ تو ہمیں وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات زیادہ ہوگی اور دنیا کے پھلوں سے کئی زیادہ وہ جو ہیں میٹھے ہوں گے، بہت زیادہ ان میں اللہ پاک جو ہے لذت ڈال دیں گے۔ پھر اس کا مطلب ہے اور ان کے لیے ہوں گی اس میں بیویاں پاکیزہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اس میں جو ہیں حوریں ہوں گی اور حوریں ان کی اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان کے ساتھ رہیں گی۔ اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے جو ان کی دنیا کی عورتیں ہیں، اس کا مطلب تو یہاں حوریں ہی ہیں، ویسے جو دنیا کی عورت بھی ہے وہ بھی جو ہے پاک صاف اللہ پاک اس کو کر کے اور یعنی کہ پورے جو ان کے گناہ ہیں وہ سارے دھو کے تو اس کو بھی ہے جنت کی حوروں کی سردار بنا دیں گے۔ دنیا کی عورت کو جنت کی حوروں کی سردار بنا دیں گے اللہ، اور وہ جو جس مرد کی بیوی ہوگی وہ ان ساری حوروں کی کیا ہوگی، سردار ہوگی۔ تو آج کا سبق یہیں تک تھا۔ آج ہم نے 21 سے لے کے 25 آیات نمبر یہاں 25 تک پڑھا ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے نا کل کو جو ہے آگے پڑھیں گے 26ویں آیات۔ آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ۔